اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عزیز دوستو اور میرے پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ و امن والو کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک بہت اونچی نسبت پر جمع فرمایا ہے. اس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی ایسے کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو منتخب کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے. اس کے لیے فرمایا یہ اسی کے کرم کے صدقے ہیں. یہ اسی کے کرم کے صدقے ہیں. یہ قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں. یعنی ہم آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا ہے. اس کے لیے جتنا اللہ کا شکر ہو سکتے اس سے زیادہ کرے کہ شکر کرنے سے اللہ تبارک تعالی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. ناشکری سے دی ہوئی نعمت بھی چھینی جائے گی. اس کے لیے ہر وقت اللہ کا شکر ہو. ورنہ میرے ماں بہنوں، ہمارے بستیوں میں مستورات کی کمی نہیں تھی. عزیز دوستو، ہمارے گاؤں میں مردمانوں کی کمی نہیں تھی. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر ایک کی چاہت تھی. ہر ایک لیے فکر مند تھے. ہر ایک لیے کہتے تھے اگلی بار میں بھی نکلتا ہوں جی. اور اللہ رب العزت نے انہیں توفیق نہیں دی. ہمارے شیخ والے سمجھدار، دانش مند، پیسے والے، عہدے والے، یعنی پرست والے بھی تھے. اللہ تبارک تعالی ان کو توفیق نہیں دی. وہ کسی وجہ سے نہیں نکلے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے. اس کے لیے اس کا شکرانہ ہو. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے اور شکر ادا کرے. کیوں نہیں شکر کرنا اللہ کا؟ اللہ نے ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے. فرمایا ایک کارگزاری آتی ہے. ہبلی کے اندر ایک جماعت چل رہی تھی. وہ ٹرین سے باہر آ رہے تھے. ٹرین میں سے اترے اور وہ سیڑھیوں کے ذریعے سے باہر آ رہے تھے. اسٹیشن کے باہر سیڑھیوں پر ایک فقیر مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا. بھیک مانگتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، جس کے دونوں پیر نہیں تھے. تو حضرت یعنی فرمایا جماعت کے امیر صاحب نے لوگوں کو ایک طرف کر کے، یعنی اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر کے اس فقیر سے پوچھنے لگا. اس فقیر نے ان کو دیکھ کر سلام کیا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے. نام پوچھنے سے مسلمان کا نام بتایا. تو پوچھنے لگے امیر صاحب اس کو کہ بھئی یہ پیسوں کا کیا کرتا ہے؟ ان پیسوں کا تو کیا کرتا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا، وہ مانگنے والا کہنے لگا، میرے تو ہاتھ نہیں ہیں، میں پیسے اٹھا نہیں سکتا، میں گن نہیں سکتا،
جو راستہ چلنے والا ہے اس کو بلاتا ہوں اور ریکویسٹ کر لیتا ہوں، التجا کر لیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ اس پیسے کو لے کر جاؤ اور مجھے کچھ کھانے کے لیے لا کر دو۔ ذرا غور کرو، اس بات پر غور کریں گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ امیر صاحب کہنے لگا اگر وہ اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے تو فرمایا وہ لا کر دے گا، اگر برا آدمی ہے یعنی وہ پیسے اڑا لے کر جائے گا، شراب میں جوئے میں وغیرہ نہ جانے کیسے جا کے لگائے گا۔ امیر صاحب پوچھنے لگے اس یعنی مانگنے والے سے، کہنے لگے اگر لا کر دے گا تو کھائے گا کیسے؟ تیرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تمہارے دونوں ہاتھ نہیں ہے، کھائے گا کیسے؟ تو اس کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا میں جانور کی طرح کھاتا ہوں، یعنی جیسے کتے ہے نا، جیسے بکریاں، جیسے بھینس بیل کھاتی ہے، اپنے منہ سے توڑ کر تو نہیں کھا سکتے، اس طرح سے میں کھاتا ہوں۔ اور روتے روتے کہنے لگا اگر کوئی کتا، اگر کوئی سور اگر نہ دیکھا تو میں کھاتا ہوں، ورنہ اگر وہ دیکھ لیے تو میرے منہ میں کا بھی چھین کر لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کتا دیکھتا، کوئی سور دیکھتا میں کھاتا ہوا تو وہ آ کر مجھ سے لڑ کر میرے منہ میں سے بھی چھین کر لے کر جاتے ہیں، تب بھی میں بھوکا سو جاتا۔ امیر جماعت نے کہا اس مانگنے والے سے اچھا تمہارا کوئی مکان بھی ہے کیا، یہیں کہیں پر سوتے ہو؟ اس مانگنے والے نے کہا صاحب میرا مکان ہے، یہاں سے دور ہے۔ پھر امیر جماعت نے کہا تمہیں کوئی لے جانے کے لیے آتا ہے؟ وہ مانگنے والا نے کہا صاحب میرا کوئی نہیں ہے۔ پھر جماعت امیر نے کہا تمہارے پیر نہیں کیسے جاتے ہو؟ تمہارے دونوں پیر نہیں ہیں، پھر کیسے جاتے ہو؟ وہ مانگنے والا رونے لگا، پھر کہنے لگا میں لڑکتا ہوا جاتا ہوں، میں لڑکتا ہوا جاتا ہوں، اور جب جاتا ہوں روڈ کراس کرنا پڑتا ہے تو گاڑیوں کے ڈر سے ذرا سپیڈ سے لڑکتا ہوں تو کبھی کبھی روڈ کے گٹار میں گر جاتا ہوں۔ اس گٹار میں گر کر میں چلاتا ہوں، پکارتا ہوں، لوگوں سے مدد مانگتا ہوں، مجھے بچا لو، مجھے باہر نکالو، میں گٹار میں پڑا ہوں، میں ایک افواہج ہوں، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ یہ سمجھ کر چلے جاتے یہ کوئی پینے والا ہے، یہ شراب پی کر شراب کے نشے میں گٹار میں گرا ہوا ہے۔ دوسرے دن جب میونسپلٹی والے آتے ہیں، گٹار صاف کرنے والے آتے ہیں، مجھے دیکھ کر نکالتے ہیں، وہی 1-2 بکیٹ پانی میرے آنکھ پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا جماعت امیر سے الحمدللہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میں ہر حال میں اللہ کا احسان مند ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عزیز ماں بہنیں، ضرورت ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں کون سے چیز سے کم کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری پر لگے ہوئے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں گزر ہوا، ایک افائز کو دیکھا جس کے بھی دونوں پیر نہیں تھے، جس کے بھی دونوں ہاتھ نہیں تھے، وہ رینگتا جا رہا تھا۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں بیت اللہ کو جا رہا ہوں حج کے لیے۔ وہ کہنے لگے تو بیت الحج کا تو مہینہ بہت دور ہے، ابھی 7-8 مہینے غالباً۔
ایک کام کرو، تم واپس میرے گھوڑے پر چلو، جب حج کا مہینہ قریب آئے گا تو میں تم کو سواری دوں گا، سامان سفر دوں گا اور تم آرام سے جا کر پہنچو گے۔ اور رینگنے والا جو ہاتھ پیر نہیں ہے وہ کہتا ہے صاحب اے ابن مبارک، تو اپنا راستہ ناپ، تو اپنا راستہ چل، میرا مولا کا مجھ پر بہت احسان ہے، میرے مولا کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں اس کا قرضہ کیسے چکا سکتا ہوں، میں اس کا قرضہ کیسے ادا کر سکتا ہوں، مجھے رینگتے رینگتے ہی جانا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل پڑا، جب میں حج کے لیے گیا تو فرمایا آخری حج کے موقع پر بیت اللہ کے سامنے بیٹھ بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے مجمع کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں کو ہٹاتا جا کر کیا دیکھتا ہوں، وہی آدمی کو دیکھتا ہوں جو رینگتے ہوئے کئی مہینوں سے نکل رہا تھا، اور اس کی آواز میں، اس کی زبان سے آواز نکل رہی تھی، الفاظ نکل رہی تھی، اے اللہ، اے میرے مولا، میں نے حج کے سارے ارکان پورے کر دیا، ایک ارکان مجھ سے باقی ہے، وہ مجھے ادا کرنے نہیں ہوگا۔ یعنی جب حج پر جاتے ہیں تو دمبے کی قربانی ضروری ہے، مگر اس کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر مجھ سے، میرے شہر سے، میرے گھر سے یہاں تک رینگتے آ کر باقی حج کے ارکان پورے کرا ہوں، اگر یہ تجھے پسند ہے، اگر تجھے یہ پسند ہے تو تم میری ہی قربانی قبول کر لے۔ کیا دعا کر رہا؟ دمبے کے بجائے تو میری قربانی قبول کر لے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر، خدا کی قسم، اتنا کہنا تھا اس کے گلے سے خون کے فوارے نکلنے لگے، جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد خون کے فوارے نکلتے ہیں، اس طرح سے اس رینگنے والے کی خون سے فوارے نکلنے لگے۔ ایک جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا قرضہ مجھ پر بہت ہے، اللہ کا احسان مجھ پر بہت ہے۔ عزیز ماں بہنیں، اللہ نے سارے نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم ناشکری پہ ناشکری کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں آنکھ نہیں تھے، کانوں سے بہرا تھا، منہ سے گنگا تھا، دونوں ہاتھ نہیں تھے اور دونوں پیر بھی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے صحابہ، بتاؤ اس آدمی میں اللہ کی کیا نعمت ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس میں کیا نعمت ہوگی؟ نہ آنکھ ہے، نہ کان سے سنائی دیتا ہے، نہ بولنے کے لیے زبان ہے، گونگا ہے، نہ چلنے کے لیے پیر ہے، نہ دونوں ہاتھ ہے، اس پر اللہ کی کیا نعمت ہوگی؟ اللہ ہمارے نبی پر ہم سب کو قربان جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، اے میرے صحابہ، کیا یہ پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بول پڑے ہاں اللہ کے نبی، یہ پیشاب بھی صحیح کرتا ہے، یہ پیخانہ بھی صحیح کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جاوے، پیخانہ بند ہو جائے، پیٹ پھونکنے لگے، تب معلوم پڑے گا، دوا خانے پر جا کر دیکھیں گے پیشاب نہیں ہوتا تو کیسے بلبلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیں چنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ اس راستے میں بڑے بڑے وعدے ہیں، یہ بہت اونچا راستہ ہے،
مگر اس کی ناقدری پر، اس کی بے حرمتی پر، اس کی بے ادبی پر پکڑ بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ اگر ہمارے کسی قول کی وجہ سے، کسی فعال کی وجہ سے یعنی ایسا کام نہ کرے، ایسی بول نہ بولے، اللہ دی ہوئی نعمت کو چھین لے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کہتے ہیں بس جو ہے جی بیٹھ بیٹھ کو اس کے لیے نہیں آنا چاہتی تھی میں۔ یہ ناشکری ہے میرے بہنوں، یہ ناشکری ہے۔ فرمایا ہر ایک بات ہم ایسے ہی کرتے بغیر سوچ کے، وہ فرمایا وہ ہمیں ناشکری پر لاتا ہے۔ اس کے لیے اس راستے میں محتاط بن کر لگے، حقیر بن کر لگے، عظمت کے ساتھ لگے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے لگے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، میں کہاں کا نہیں تھا، میری تو اوقات ایک کوڑی کی نہیں تھی، تو نے مجھے تیرے راستے میں نکال کر میرے رتبے کو بڑھایا ہے، میرے رتبے کو تو نے بڑھایا ہے، تیرا احسان ہے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے، جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں، اس طرح ہم سب کو بھی وقت لگانے کی توفیق دے۔ اس طرح سے اللہ سے مانگے، اس طرح سے اللہ سے مانگے، ایک ایک عمل کو عظمت کے ساتھ کرے، ایک ایک عمل کو عظمت کے ساتھ، سراسری طور پر نہیں اب میں اسرے لگا رہی ہوں تو اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب پیر پہ پیر ڈال کر بیان شروع نہیں، بلکہ ڈرتے ہوئے میرے ایسے کوئی قول نہ نکلے، میری ایسے کوئی بات نہ نکلے جو نہیں ہے، بنا ٹھنا کر بولنا۔ اس کے لیے فرمایا بہت ڈرتے ڈرتے اس کام میں لگے اور ہر عمل کو کرے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے بڑوں سے سنا ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، یا اس طرح سے سنا وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کی چابک گر گئی ہے، اس کے ہاتھ میں کی چابک گری ہے، اب وہ اتر کر لیا، بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ فرمایا اس اتر کر لینے پر اللہ نے اس کو کیا دیں گے وہ فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ فرشتہ جو درختوں کے جتنے بھی آدم علیہ جب سے دنیا بنی قیامت تک قیامت تک جب تک اس دنیا کو ختم نہیں کی جاتی تب تک کے درختوں کے پتے کو گنے گا، جتنی بارش ہوگی آئندہ قیامت تک ہوگی اس بارش کے قطروں کو گننے کا حساب رکھتا ہے فرشتہ، اور سمندر کے جھاگوں کو حساب رکھتا ہے۔ مگر اتنی سی تکلیف جو اتر کر جو چھاٹی اٹھایا یعنی جو چابک اٹھایا اس کا اللہ کیا دیں گے پتہ نہیں ہے۔ مگر عظمت بھی ہو، پکڑ بھی اتنی ہے، اس کے لیے فرمایا عظمت کے ساتھ کرے، فرمایا بغیر شکوے کے، بغیر شکایت کے ہم کام کو کرے، بوجھ سمجھ کر نہ کرے۔ اب تعلیم ہے بس سو جاتے گھر کو، یہ نہیں ہوگا تھا مجھے تعلیم میں بیٹھنا کر باقی سب اچھے ہیں، نہیں۔ فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد 4 گھنٹے تعلیم ہو، 2 گھنٹے صبح میں، 1 گھنٹہ شام میں، ورنہ 2.5 گھنٹے صبح میں، 1 گھنٹہ شام میں کی تعلیم آدھا گھنٹے کے بعد بیان ہوتا ہے، وہ بھی تعلیم میں ہے۔ آدھا گھنٹہ تعلیم ہوتی، پھر 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، وہ بھی تعلیم میں شمار ہوگا۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ہر عمل کو کیسے کرے؟ ڈر کر کرے، پوچھ کر کرے، سیکھنے سکھانے میں وقت لگائے، اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ یہ نہیں کہ ہم مہمان بن کر بیٹھ جائیں، گھر والے بیچارے پریشان ہو رہی ہیں، ہمارے لیے چائے بنانا، ہمارے لیے کھانا بنانا، ہمارے خیال رکھنا، نہیں۔ جس طرح
بیٹی اپنے مہکے کو آتی ہے تو ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے، ماں اپنے بیٹی کے گھر جاتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ عزیز ماں بہنیں، ہمارے لیے مہکا بھی ہے، یہ ہمارے لیے بیٹی کا سسرال بھی ہے۔ ہم ماں بیٹی بن کر یہاں پر کام کریں، ان کے کاموں میں کام، ان کے ہاتھوں میں کام کرے۔ کوئی بہن برتن دھونے میں لگ جائے، کوئی بہن کپڑے دھونے میں لگ جائے، کوئی بہن گھر کی صفائی میں لگ جائے تو گھر والوں کو بھی آسان ہوگا، پھر وہ ہمارے ساتھ آ کر تعلیمیں بیٹھیں گی، ورنہ ہم مہمان بن کر بیٹھیں گے۔ لکھ کے رکھو اس بات کو، جہاں تم جاؤ گے وہاں کام وجود میں نہیں آئے گا۔ ہمیں گھر والوں کو لے کر کام کرنا ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے۔ اگر گھر والے سیکھے ہوئے ہیں، معلوم ہے وقت لگا ہوا ہے، تو ان سے سیکھے۔ کب ہوگا یہ دونوں کام؟ فرمایا ان کے ہاتھ میں کام کریں گے تو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ بٹائیں گے تو، ورنہ وہ بیچاری ہماری خدمت میں لگ جائے گی، پھر وہ ہمارا وہ ان کا، آپا پانی دو جی، آپا وہ دو جی، آپا یہ کرو جی، نہیں، بلکہ آپا میں کرتا ہوں جی۔ وہ منع کریں گے اکرامن، آپ اللہ کے مہمان ہیں اس کے لیے منع کریں گے، بلکہ منع کرنے کے باوجود بھی ہمیں کرے۔ پھر اگر وہ وقت لگا کر آئی ہوئے بہن تو اس سے کام سیکھنے کو بھی ملے گا، آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ اگر وقت نہیں لگا ہوا ہے، نئی مستورات ہے، تو آپ ان کو سکھا کر جاؤ، آپ دائی بنا کر جاؤ، آپ ان کو تعلیم کس طرح سے کرنا، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے کا سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، سورہ فاتحہ سکھاؤ۔ جتنے دن آپ رہیں گے اس گھر میں اتنی محنت اس بہن پر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ ذخیرہ بنے گا تمہارے لیے۔ وہ کیا بنے گا بولو جی؟ ذخیرہ بنے گا۔ قیامت میں اللہ رب العزت اس کا حساب دے گا تم کو۔ ہاں، تم ان کو بولے تھے، وہ ان کو بولے تھے، کل قیامت کے دن یعنی فرمایا یہ ثواب جاریہ ہے، ہم مر کر قبر میں چلے جائیں گے، ایک سبحان اللہ بولنے کے محتاج رہ جائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت قبر میں بھی ہمارے اعمال نامے کو کھولے گا، بند نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اس بہن کو دعوت دیے تھے، وہ بہن دوسری بہن کو دی تھی۔ اس طرح کتنے لوگوں کو دیں گے دعوت، وہ ہمارے اس میں آئے گا، نام اعمال میں آئے گا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بھی ہو، گھروں پر بھی ہو، جو بہن ہم سے ملنے آتی ہے اس سے ایمان کی باتیں کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی بڑائی کرے، کہے بہن یہ دنیا مختصر وقت کے لیے ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی چیز ہے، عبدالآباد زندگی ہے، اس کی تیاری کر لے۔ آنے والوں کی خوب محنت کرے، خوب خدمت کرے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان سے ایسا لگے کہ ہم ان کے ساتھ برسوں سے پہچانے۔ وہ اگر اپنے گھر پہ جائے گی تو فرمایا اس کا قلب آپ کی طرف دوڑ کر آئے، پھر سے تمہارے پاس آئے، اتنی دلجوئی کرے ان کے ساتھ، آپ کو چھوڑ کر ہلے نہیں ہو۔ سیکھنے سکھانے میں اس طرح سے لگے، گھر والوں کا ساتھ دیں گے تو ہوگا انشاءاللہ۔ اب جس گھر میں ہم تھے وہ ہمارے لیے مسجد کے مانند ہے۔ الطہور شطر الایمان بولتے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پھر ہم جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر کے جس طرح ہم آنے سے پہلے تھا اس سے بہترین اندازے میں اس گھر کو چھوڑے، اس سے بہترین اندازے میں اس گھر کو چھوڑے۔ آج ہمیں بنٹنور کو جانا ہے، اب بات ختم ہوگی، بات ختم ہونے کے بعد آپ کو اطلاع دیا جائے گا کہ گاڑی آئے گی، پھر بیگیں نیچے دے کر آپ بھی بیٹھنے کی فکر کرے آنے کی۔ اور ہم یہاں پر 2 دن تھے، ہے نا جی، اور یہاں سے ہماری کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہے تو گھر والوں سے معافی شافی کر لیں، گھر والے ماں بہنوں سے۔ فرمایا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا سامان یہاں نہ بچے اور یہاں کا سامان ہمارے ساتھ نہ آئے۔ گھر والے کوئی چیز دے ہوں گے ہم کو استعمال کرنے کے لیے، یہ لو جی یہ لو جی، ان کو کہیں بہنیں یہ آپ کی چیز تھی، یہ یہاں پر ہے۔ اور ہماری چیزیں مسواک ہے نا، ٹو بیس ہے، برش ہے، جو چیزیں ہمارے ہیں، تسبیحات ہے، جو چیزیں ہمارے ہیں، چارجر وغیرہ، وہ لینے کی فکر کرے، ایک بھی چیز نہ بچے۔ ہر بہن ایک دوسرے کو یاد دلائے،
اگر ہمارے پاس تسبیح نہیں تھی، گھر کی بہنوں نے ہم کو دی ہوئی جو بھی چیز انہوں نے دی ہے ان کی چیز یاد سے لوٹائے، یہیں چھوڑے، یہیں چھوڑے، اور نکلنے سے پہلے ندامت کے ساتھ نکلے، افسوس کے ساتھ نکلے، حسرت کے ساتھ نکلے۔ جتنے دن ہم یہاں رہے ہونا یہ تھا کہ اگر ہماری موجودگی میں جماعت نکلتی تھی، نکلنا چاہیے تھی، اور افسوس کہ ہم جس طرح محنت کرنا تھا اس طرح سے نہیں کرے۔ یہاں کے والوں نے بہت کھلایا پلایا، ہمیں ساتھ دیا، اور انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیا، مگر ہم نے اس طرح سے محنت نہیں کی۔ مگر جتنی بھی محنت کی ہوں گی اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا۔ ایک ندامت ہو، نکلنے سے پہلے سلام کلام کر کے نکلے، اور سواری میں بسم اللہ بول کے سیدھا قدم رکھے، سیٹ پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ بولے، آپس میں باتیں نہ کرے، ذکروں کے ساتھ جائے، ذکر فکر کے ساتھ جائے، اور جس بستی میں جس گھر پہ ہم ٹھہرنے کے جا رہے ہیں پھر سلام کرے، اپنے بیاگوں کو خود اٹھانے کی فکر کریں۔ اگر کوئی بہن استقبال میں آئی ہے ہمارے بیگ لینے کے لیے، ان کو دے، نہیں میں لے جاتا ہوں کر جد بھی نہیں ہے، اکرامن لیتے رہتے ہیں، ان کو دے، پھر سلام کر کے سیدھا قدم اندر رکھے، سلام کر کے سیدھا قدم اندر رکھے، اور جس گھر میں جس روم میں ہم کو دے رہتے اس روم میں اپنے بیگوں کو رکھے، پھر کہے بہن کوئی غیر محروم تو نہیں ہے، ہم اپنے یعنی نقاب وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں، تو پورا یعنی معلوم کر لے، جب کہیں گے تو ہاں نہیں ہے تو پھر اپنا یہ اتارے، پھر مسافہ وغیرہ کر کے جس طرح سے پرچہ آئے گا، پرچے پہ جو عمر ہوں گے اس پر عمل کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اہدنا الصراط المستقیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حنان یا منان یا جل جلال والاکرام یا جل جلال والاکرام یا جل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک استغیث برحمتک استغیث یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل فرما، اے اللہ جو کہا ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کہنے والا بھی عمل کے اعتبار سے محتاج ہے، اے اللہ کہنے والا بھی عمل کے اعتبار سے محتاج ہے، اے اللہ سننے والے بھی عمل کے اعتبار سے محتاج ہے، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان منکرات سے ہم سب کی حفاظت فرما، بلکہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ نفس اور شیطان مردوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس اور شیطان مردوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں مولا، اے اللہ تو ہمارا رہبر بن جا، اے اللہ تو ہی ہم سب کے اللہ مددگار بن جا، اے اللہ تو ہی ہماری اے اللہ تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ تربیت کرنے والی ذات تیری ہے،
اے اللہ نہ کوئی بھائی صاحب کرے گا، نہ کوئی بہن کرے گی، اے اللہ تو ہی تربیت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، اے اللہ تیری مدد شامل حال نصیب فرما، اے اللہ چھوٹا بن کر اس کام میں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت تک اس کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بحرین کے لیے بھی قبول فرما، اندرون کے لیے بھی قبول فرما، نظام الدین کی ترتیب کے لیے بھی قبول فرما، اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کے فیصلے فرما، اے اللہ پوری زندگی تیرے راستے میں نکلنے کے فیصلے فرما، سارے عالم میں اے اللہ گھوم پھر کر اے اللہ تیری دین کی محنت کرنے والے بنا دے۔ اے مولا کریم ہماری کسی قول کی وجہ سے، کسی فعال کی وجہ سے، ایسا کام کرنے سے اس کام سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، اے اللہ ماں جس طرح اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے، اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، اے اللہ ان گنہگار ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ معمولی سا حاکم، معمولی سا امیر، اے اللہ جس کے گھر پر جا کر رو کر مانگیں گے تو کچھ نہ کچھ دیتا ہے مولا، اے اللہ تو مالکوں کا مالک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو غنیوں کا غنی ہے، اے اللہ تو ستار تو غفار ہے، اے مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ فرما، اے اللہ ہمارے اس لے کر سارے عالم ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ مرتے دم تک اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان گھر والوں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کا بدلہ ہم عطا نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے طرف سے بدلہ عطا فرما، انہیں نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت اور تندرست عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما، اے اللہ رحمت کے بارش عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں اے اللہ دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بنا دے، اے اللہ ان کو حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس گھر سے اے اللہ بلاؤں کو دور فرما، اے اللہ اس گھر سے بری نظر والوں کو دور فرما، اے اللہ جو جلنے والوں کو دور فرما، اے اللہ حسد کرنے والوں کو اے اللہ روک دے، اے اللہ بار بار اس گھر میں تیرے راستے میں نکلنے والے بنا دے، اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے والے بنا دے، بڑے سخی ہے مولا، بڑے دل والے ہیں مولا، اے اللہ ہمارے چاچا کی عمر اے اللہ بہت ہے، اے اللہ ان کی عمر برکت نصیب فرما، بڑی کڑن ہے، بڑی تڑپ ہے مولا، اے اللہ بہت فکر والے ہیں، اے اللہ ان کی فکروں کو عام فرما، اے اللہ ان کی فکروں کو لوگوں میں کھول دے، اے اللہ بہت تڑپتے ہیں، اے اللہ بہت تڑپتے ہیں، اے اللہ ان کا ساتھ دینے والے بنا دے، اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کو حج کرنے والا بنا دے، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے نہ کر سکے، ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تم قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔